بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین محترم، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں اور مخلص بہنوں، اگر آپ ماہ سفر المظفر کے اس پر نور عظیم الشان اور مقدس مہینے کو نعوذ باللہ نحوست یا کسی بھی قسم کی بدشگونی کا مہینہ سمجھتے ہیں تو فوراً اپنی اصلاح فرمائے اور اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے توبہ اور ذکر کرنے والوں کے لیے سال کے 12 مہینے اور ہر گھڑی کھلے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور مستند فرمان ہے کہ لا سفر، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست، بدشگونی یا بیماری کا خود سے پھیلنا نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ بھی اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک مبارک مہینہ ہے جس میں سچے دل سے مانگی جانے والی دعائیں اور کی جانے والی عبادت بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پاتی ہے۔ لہذا اس ماہ کے ہر لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے اور لوگوں میں پھیلی ہوئی غفلت اور غلط فہمیوں کا شکار ہوئے بغیر اس کی اصل برکتوں اور فضیلتوں سے مستفید ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وقت اللہ سے لو لگانے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، اور پورے دن کے 24 گھنٹوں میں فجر کے بعد کا وقت انتہائی بابرکت، فضیلت کا حامل اور قبولیت کی خاص گھڑی ہے، جو پورے دن کا سردار وقت کہلاتا ہے اور بالکل اسی طرح افضل ہے جیسے تمام راتوں میں تہجد کی گھڑی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک وقت ہے جب آسمانی فرشتے اپنی ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں، یعنی رات بھر ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں اور دن والے فرشتے اپنی ذمہ داری سنبھالنے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر بندے کے آخری اور پہلے عمل کی گواہی دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب ہم گئے تب بھی وہ نماز اور ذکر میں تھا، اور جب آئے تب بھی وہ ذکر میں تھا، اس کے نتیجے میں بندے کے رزق اور عمر میں خصوصی برکتیں لکھ دی جاتی ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اس کے گھر میں سکون، برکت اور فراخی کے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ نیز جو بندہ ہر مہینے کی طرح ماہ سفر میں بھی فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی با ادب بیٹھ کر ذکر الہی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب الکریم غیب سے اس کے رزق کے تمام بند دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور اسے وہاں سے نوازا جاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچ پاتا۔ لہذا اگر آپ کی دلی خواہش ہے کہ آپ بہت جلد معاشی طور پر مستحکم، مالدار اور خود کفیل ہو جائیں، رزق میں ایسی بے پناہ وسعت پیدا ہو جائے جو زندگی کی تمام تنگیوں کو ختم کر دے اور آپ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہ رہے، تو دنیا کے خوف سے پاک ہو کر صرف ایک اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین محکم رکھیں، کیونکہ معاشی تنگی کا رونا رونے والے اکثر لوگ صبح کے اس مبارک وقت کی قدر نہیں کرتے اور غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب کائنات کا نظام چلانے والا رب اپنے بندوں کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں فراخی بخش دوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ اپنی نمازوں کی سخت حفاظت کرو، خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا، جبکہ یہی وہ نمازیں ہیں جن کی برکت سے انسان موت کے بعد اندھیری قبر کے امتحان کو بھی آسان پائے گا۔ بلکہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تم اپنے رب کو عنقریب ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو بغیر کسی مشقت اور بھیڑ کے دیکھ رہے ہو، لیکن اس دیدار الہی کے لیے ضروری ہے کہ تم فجر اور عصر کی نمازوں پر مداومت اختیار کرو اور انہیں کبھی قضا نہ ہونے دو۔ اب رزق کی تنگی دور کرنے اور زندگی کی تمام بلاؤں، ذہنی پریشانیوں، ناگہانی حادثات اور گھریلو ناچاکیوں سے بچاؤ کا مضبوط حصار بنانے کے لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے سب سے پہلے 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اپنے مقصد کی نیت دل میں رکھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ 3 بار اللہ سے گرا کر فریاد کریں، اور اس کے بعد قرآن کی سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، جس میں اسم اعظم کی ایسی تاثیر ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد احادیث کی روشنی میں معاشی خود کفالت کا وہ بہترین اور مستند وظیفہ پڑھیں جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے اور دنیا انسان کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ یعنی 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و باستغفارہ، اور وظیفے کے اگلے مرحلے میں کثرت کے ساتھ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ اسے مال اور اولاد کے ذریعے طاقت دیتا ہے اور رزق کے چشمے بہا دیتا ہے، اور دعا کے دوران 3 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کر اپنی مرادیں پیش کریں، جبکہ آخر میں اپنے گھر والوں، جان اور مال کی حفاظت کے لیے یہ قرآنی مسنون کلمات بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی ضرور پڑھیں تاکہ آپ کا سب کچھ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ لہذا اس پاکیزہ اور نورانی عمل کو کم از کم 3 دن یا مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ شک و بے یقینی کے وسوسوں سے دور رہ کر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں۔ یاد رکھیے کہ معاشی تنگیوں سے نکلنے اور زندگی کو خوشحالی بنانے کا ایک بڑا راز صبح کے ابتدائی لمحات کو عبادت اور محنت میں گزارنا ہے، کیونکہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے صبح میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ جو خوش نصیب فجر کے بعد بستر چھوڑ کر جائے نماز سنبھالتے ہیں اور ذکر تلاوت میں مصروف ہو جائیں، ان کے پورے دن کے کاموں میں ایسی غیبی برکت شامل ہو جاتی ہے کہ کم وقت اور کم وسائل میں بھی بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں اور ان کا دن ذہنی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو لوگ اس وقت سوئے رہتے ہیں وہ دن بھر سستی، کاہلی اور چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل قرآنی قانون ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لہذا فجر کے بعد جب بندہ اپنی عافیت، زندگی اور ایمان پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ شکر گزاری دل سے محرومی کا خوف ختم کر کے توکل پیدا کرتی ہے، اور جب بندہ حاصل شدہ نعمتوں پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اسے وہاں سے بھی نوازتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگان دین نے فجر کے بعد کی تسبیحات میں شکر کے کلمات کو کثرت سے پڑھنے کی تاکید کی ہے تاکہ معاشی تنگی کا خاتمہ جڑ سے ہو سکے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ وظائف بھی کرتے ہیں اور محنت بھی، مگر رزق میں برکت نہیں ہوتی، حالانکہ احادیث مبارکہ میں صاف واضح کیا گیا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ صبح کا وقت اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے اور سچی توبہ کرنے کا ہے، کیونکہ جب توبہ کے ذریعے دل گناہوں کے زنگ سے پاک ہو جاتا ہے تو عبادات اور وظائف میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے جو دنوں میں تقدیر کے فیصلے بدل دیتی ہے، اور معاشی تنگی، قرضوں کے بوجھ اور گھریلو ناچاکیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔
اور فجر کے بعد کے وظائف کی قبولیت اور ان میں اسم اعظم کی تاثیر پیدا کرنے کی اصل چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی مقبول بارگاہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور جب کسی دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا جائے تو اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے پوری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا رزق کی تشنگی کے طالب کو چاہیے کہ وہ اپنی تسبیحات کے ساتھ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا مستقل معمول بنا لینا، تاکہ اس کی ہر جائز حاجت غیب سے پوری ہو۔ اور احادیث اور بزرگوں کے مجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن کریم کی بعض صورتیں رزق کے معاملات میں خصوصی تاثیر رکھتی ہے، جیسے سورہ واقعہ کے بارے میں فرمان ہے کہ جو شخص ہر رات اس کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فقر و فاقہ نہیں چھوئے گا، اور اسی طرح فجر کے بعد سورہ اخلاص کے ساتھ اگر سورہ کوثر کی تلاوت کی جائے تو یہ دشمنوں کے شر، حاسدین کے حسد اور معاشی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک کاٹ دار تلوار کی طرح کام کرتی ہے، اور بندے کے رزق میں خیر و برکت کے ایسے چشمے جاری کرتی ہے کہ اس کی نسلیں بھی خوشحال ہو جاتی ہیں۔ نیز رزق کو صرف سمیٹنے کا نام برکت نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یعنی صلہ رحمی کرنا رزق اور عمر کو بڑھانے کا سب سے بڑا غیبی ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس مبارک عمل کے اختتام پر ہمیشہ اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کی نیت کریں، اور کسی بھی وظیفے، دعا اور عبادت کی قبولیت اور اس میں غیبی تاثیر پیدا ہونے کی پہلی بنیادی شرط نیت کا خالص ہونا اور لقمہ حلال کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جب تک انسان کا رزق، لباس اور خوراک پاک اور حلال نہیں ہوگی اس وقت تک آسمان سے برکتوں کا نزول ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ فجر کے بعد جب بندہ چاہے نماز پر بیٹھ کر اپنے رب سے مال و دولت کی وسعت مانگے تو اس کی نیت دنیا کی نمائش یا تکبر کی نہیں، بلکہ اپنی عفت و پاک دامنی، اہل و عیال کی کفالت اور دین کی خدمت کی ہونی چاہیے، تاکہ اس کا مانگنا بھی ایک عبادت بن جائے اور اللہ کریم اس کی حلال کمائی میں وہ غیبی اضافہ فرمائے جس کا حساب لگانا انسانی عقل کے بس میں نہ ہو۔ اور بزرگان دین اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں فجر اور دیگر نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ معاشی تنگیوں اور جسمانی تھکن کا بہترین علاج ہے، کیونکہ جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کے کام کاج کی مشقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کا تقاضا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خادم کے بدلے سونے سے پہلے اور نمازوں کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ لہذا جو شخص فجر کے بعد اس مبارک تسبیح کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اللہ پاک اسے اس کے وجود سے سستی کا خاتمہ کر کے اس کے کاموں میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ اور کائنات کے سب سے سچے ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل بھروسہ کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ عظیم درس ملتا ہے کہ پرندے صبح غفلت کی نیند نہیں سوتے بلکہ اللہ کے تسبیح کرتے ہوئے رزق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ بس جو انسان فجر کی نماز کے بعد ذکر و استغفار کے ذریعے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور پھر حلال رزق کے لیے محنت کرتا ہے اللہ کی غیبی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور رزق کے اسباب خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اور فجر کے بعد ان مبارک لمحات میں قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت یعنی آیت الکرسی کی تلاوت کرنا پورے دن کے لیے شیطان کے شر
جادو، حسد اور ناگہانی آفتوں سے بچاؤ کا ایک مضبوط ترین آسمانی قلعہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سورہ رحمان کی تلاوت کو معمول بنا لیا جائے تو یہ دل کی اطمینان اور گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ جس گھر میں اللہ کے نام اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ بلند ہوتا ہے وہاں سے معاشی بحران، گھریلو ناچاقیاں اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاتی ہے، اور وہاں رحمت کے فرشتوں کا مستقل قیام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں غیب سے رزق کے تالے کھولنے کی ایسی حیرت انگیز چابی موجود ہے جو بند راستوں کو اکثر کھول دیتی ہے۔ بالخصوص فجر کی نماز کے بعد اللہ کے دو مبارک ناموں یا رزاقو یا وہابو کا ملا کر 101 مرتبہ ورد کرنا قرض کی دلدل سے نکلنے اور معاشی طور پر مستحکم ہونے کا ایک انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو اس کی صفات عالیہ کے ساتھ پکارتا ہے تو رب کریم کی غیرت اور اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو مانگی گئی حاجت سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر و اذکار میں وقت گزارنے کا ایک سب سے بڑا ثمر اور انعام نماز اشراق کی شکل میں ملتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستند فرمان ہے کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے اور پھر 2 رکعت اشراق پڑھے تو اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ ماہ سفر اور دیگر مہینوں میں اس مبارک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ روزانہ اپنے نامۂ اعمال میں مقبول و حج و عمرہ کا ثواب سمیٹتا ہے، اور جو رب اپنے بندے کو اتنی بڑی روحانی دولت سے نوازتا ہے وہ اسے کبھی دنیا کے چند ٹکڑوں کا محتاج نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اس کے تمام دنیاوی کاموں کی کفایت خود فرماتا ہے۔ اور فجر کی نماز کے فوراً بعد جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ مبارک کلمات پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، احادیث کی روشنی میں گناہوں کے مٹنے، درجات کے بلند ہونے اور پورے دن کے لیے شیطان کے مہلک وار سے بچاؤ کا سب سے مضبوط ترین ہتھیار ہے، کیونکہ یہ کلمات بندے کے اندر توحید کا وہ پختہ یقین پیدا کرتے ہیں جس سے دنیا کا ہر خوف، ہر تنگی اور ہر پریشانی ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ اور جب دل اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کے نور سے بھر جاتا ہے تو اس کے اثرات بندے کے رزق، کاروبار اور گھریلو زندگی پر غیبی برکتوں کی صورت میں ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور اسلام کا ہر حکم جہاں آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے وہیں دنیاوی طور پر بھی انسان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ چنانچہ فجر کے وقت بیدار ہونا اور ذکر الہی میں وقت گزارنا نہ صرف روح کو جلا بخشتا ہے بلکہ جدید سائنس اور علم طب کے مطابق بھی یہ انسانی صحت کے لیے اکسیر ہے، کیونکہ صبح کی تازہ اور اوزون سے بھرپور ہوا پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے، ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا خاتمہ کرتی ہے اور انسان کے اندر پورے دن کے لیے ایک نئی توانائی پھونک دیتی ہے۔ بس جو لوگ معاشی بحران یا گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے ذہنی بے سکونی کا شکار ہیں ان کے لیے فجر کے بعد کا یہ روحانی عمل اور پاکیزہ ماحول ایک بہترین قدرتی اور آزمودہ علاج ہے جو دل کو وہ حقیقی طمانینت دیتا ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے خزانوں سے بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ اور قرآن مجید کی سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی کثرت کرنے والوں کے لیے معاشی خوشحالی کا ایک ایسا واضح اور پختہ وعدہ فرمایا ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا، جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال اور بیٹیوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔
اس قرآنی قانون سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ اور استغفار صرف آخرت کی نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ دنیا میں مال و دولت کی فراوانی، نسلوں کی بقا اور معاشی خود کفالت کا بھی سب سے بڑا غیبی راستہ ہے، جسے اختیار کرنے کے بعد زندگی کی کوئی تنگی باقی نہیں رہتی۔ اور جب کائنات کے مالک کو اس کے ان صفات ناموں سے پکارا جائے جنہیں اس میں اعظم کا درجہ حاصل ہے، تو ناممکن کو امور بھی سیکنڈوں میں ممکن ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا کثرت سے پڑھنا، یا حی یا قیوم رحمتی کا استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ اور سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میرے تمام حالات درست فرما دے اور مجھے ایک پل کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ ہر قسم کی مصیبت، قرض کے بوجھ، معاشی بدحالی اور ناگہانی حادثات سے نجات کا ایک زبردست اور آزمودہ وظیفہ ہے، کیونکہ یہ دعا بندے کو اپنی عاجزی اور اللہ کی بے پناہ قدرت کا اعتراف سکھاتی ہے، جس سے رحمت خداوندی فوراً متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ابدی اور سچا فرمان ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ زندگی کے معاشی بحران، تنگ دستی اور فقر و فاقہ کوئی مستقل رہنے والی چیزیں نہیں، بلکہ یہ انسان کے ایمان اور توکل کا امتحان ہوتی ہے۔ بس جو بندہ ماہ سفر کی سرد اور پرسکون صبحوں میں فجر کی نماز کے فوراً بعد اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر ذکر و اذکار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر عسرت تنگی کو یسر آسانی میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور اس کے دل کو وہ غیبی دھارس اور سکون نصیب ہوتا ہے جس کے بعد دنیا کی کوئی بھی پریشانی اسے پریشان نہیں کر پاتی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں سب سے افضل اور اعلیٰ ذکر سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک کا پڑھنا ہے، جس کے بارے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جس شخص نے یقین کامل کے ساتھ دن کے ابتدائی حصے میں اسے پڑھا اور وہ اسی دن شام ہونے سے پہلے انتقال کر گیا، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ یہ مبارک دعا نہ صرف گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بلکہ یہ بندے کو معاشی، جسمانی اور روحانی حالات کی اصلاح کے لیے ایک جامع ترین شفا ہے، جو بندے کو اللہ کی پناہ اور اس کی خصوصی رحمت کے سائے میں لے آتی ہے، اور اس کے رزق کے راستے میں حائل تمام گناہوں کی رکاوٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اور دنیا کی نظر میں مالدار وہ ہے جس کے پاس بینک بیلنس اور دنیاوی جائیداد ہو، مگر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مالداری کا معیار بدلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ حقیقی مالداری دل کا غنا، مطمئن ہونا ہے۔ چنانچہ فجر کے بعد کا یہ مبارک وظیفہ بندے کے اندر قناعت پسندی کا وہ لازوال دولت پیدا کر دیتا ہے، جس کی برکت سے وہ تھوڑے حلال رزق پر بھی خوش رہتا ہے، اور جب اللہ بندے کی اس قناعت کو دیکھتا ہے تو اپنے غیب کے خزانوں سے اسے اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا کی نظروں میں غنی اور سخی بن جاتا ہے، اور اس کا دل حرص و طمع کی ان تمام بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے جو معاشی بے برکتی کا اصل سبب بنتی ہے۔ اور معاشی تنگی اور کاروبار کی بندش کی ایک بڑی وجہ بعض اوقات حاسدین کا حسد، جادو اور نظر بد ہوتی ہے، جس کا بہترین علاج قرآن مجید کی آخری دو صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین ہیں۔ بس فجر کے بعد ان صورتوں کو 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لینا پورے دن کے لیے ہر قسم کی غیبی و ظاہری شر، نظر بد اور حاسدوں کی بری نظر سے بچاؤ کا ایک ایسا کاٹ دار آسمانی حصار بناتا ہے جسے کوئی شیطانی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اور جب بندہ ان شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اس کی محنت اور رزق میں غیبی برکتوں کا ظہور
اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک مختصر مگر معاشی برکات سے مالا مال سورت سورہ قریش ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بھوک میں رزق دینے اور خوف سے امن عطا کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کا آزمودہ مجرب عمل ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو تلاوت کرنا معاشی خوف، قرض کی فکر اور کاروبار کے خسارے کو دور کرنے کے لیے اکثیر کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ یہ سورت بندے کے دل سے مستقبل کی معاشی فکر کو دور کر کے اللہ کی ربوبیت پر یقین کامل پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں غیب سے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ تنگی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ نیز کسی بھی روحانی عمل، وظیفے اور تسبیح کا اصل جادو اور اثر اس کی مستقل مزاجی میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ کائنات کے سب سے سچے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ماہ سفر کے اس پر نور مہینے میں فجر کے بعد شروع کیا جانے والا یہ مبارک عمل محض چند دنوں کے شوق تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لینا چاہیے، کیونکہ جب بندہ بلا ناغہ روزانہ اپنے رب کے حضور ایک ہی وقت پر حاضر ہو کر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ جوش میں آتی ہے، اور وہ اپنے اس بندے کے لیے غیبی خزانوں کے وہ دائمی دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ اور فجر کے بعد کی دعاؤں اور التجاؤں میں حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں پڑھی جانے والی تسبیح یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا زندگی کی بڑی سے بڑی الجھن، معاشی مچھلی کے پیٹ جیسے تاریکیاں، حالات اور بند راستوں کو کھولنے کا ایک لاجواب اور قرآنی علاج ہے، کیونکہ خود باری تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ بس جو شخص معاشی تنگی، قرضوں کے بوجھ یا ناگہانی آفتوں کے ہجوم میں خود کو گھیرا ہوا پائے، وہ فجر کی نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھنے کو اپنا حصار بنا لے تو غیب سے ایسے معجزات ظاہر ہوں گے کہ تمام تنگی اور پریشانیاں خوشحالی میں بدل جائیں گی۔ اور اس وظیفے اور مبارک گھڑی کا ایک گہرا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں حلال کمائی کی طرف پیدا ہو، کیونکہ حلال رزق صرف انسان کی اپنے اخلاق اور عبادات پر ہی اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ اس کا براہ راست اثر انسان کی اولاد اور نسلوں کی تربیت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب صبح کا آغاز اللہ کے پاک نام اور ذکر سے ہوگا تو بندے کے اندر وہ تقوی اور خوف خدا پیدا ہوگا جو اسے دن بھر کاروبار اور ملازمت میں جھوٹ، دھوکہ دہی، سود اور حرام کے لقمے سے بچائے گا، اور جب گھر میں صرف حلال اور پاکیزہ رزق آئے گا تو اس کی برکت سے اولاد فرما بردار بنے گی، گھر کا ماحول پرسکون ہوگا اور نسلیں معاشی خود کفالت کے ساتھ ساتھ دینداری کی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں گی۔ اور فجر کی نماز کے بعد اپنے دن کے آغاز میں ہی سخاوت اور صدقے کی نیت کرنا رزق کو بڑھانے کا ایسا نبوی نسخہ ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر صبح دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نام البدل اور زیادہ عطا فرما، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مال روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ لہذا جو خوش نصیب فجر کے ذکر کے بعد اپنے دل میں یہ عزم کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے روزانہ مساکین اور ضرورت مندوں پر خرچ کرے گا، وہ فرشتوں کی اس غیبی اور مقبول دعا کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے مال میں کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے کہ زندگی کے ہر معاشی اور گھریلو بحران کا حتمی حل دو چیزوں کے اندر پوشیدہ ہے: ماضی کے گناہوں پر استغفار کرنا اور حلال میں موجود نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔
اور جب فجر کے بعد کے ان قیمتی لمحات میں یہ دونوں صفات بندے کے اندر یکجا ہو جاتی ہے تو اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کائنات کے تمام مادی رشتوں سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ بس جب دل اس یقین سے لبریز ہو جائے کہ رزق کا مالک کوئی انسان یا دنیاوی قوت نہیں بلکہ وہ اکیلا رب ہے جو چیونٹی کو بھی پتھر کے اندر رزق دیتا ہے، تو انسان کے اندر سے ہر قسم کا معاشی خوف اور حسد ختم ہو جاتا ہے، اور اسے وہ دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی میسر نہیں ہوتا۔ لہذا اس طویل جامع اور نورانی کلام کے اختتام پر ہم سب کو نہایت عاجزی، انکساری اور گر گراتے ہوئے دل کے ساتھ کائنات کے مالک کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا دینے چاہیے کہ اے اللہ، ہماری ماہ سفر اور زندگی کی ان تمام مبارک صبحوں کے جاگنے، نمازوں کی پابندی کرنے، تسبیح و استغفار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے معاشی حالات کو درست فرما کر ہمارے آنے والی نسلوں کو رزق حلال کی بے پناہ وسعت، عزت، وقار اور خود کفالت نصیب فرما۔ پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے فتنوں، وبائی امراض، جادو، حسد، حاسدین کے شر اور ناگہانی حادثات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ۔ ہمیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر جوانی اور بڑھاپے میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ خاص طور سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اور آپ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔